السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ. برادران اسلام، سننے والی معززات سامعات، ٹھیک ہے، ماؤں بہنوں، سود کے مسئلے پہ پچھلا جمعہ اس میں کچھ باتیں رہ گئی. ایک تو لائف انشورنس، یعنی زندگی کی گارنٹی. لائف انشورنس کروانا یہ بھی حرام ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. اس کو کوئی کفالت کا نام دے دے، کوئی اس کو انشورنس گارنٹی کا نام دے دے، کوئی اس کو کسی ضمانت کی مد میں لے، کوئی اس کو تجارت کی نقطۂ نظر سے دیکھے کہ میری زندگی کے بعد میرے بچوں کا وارث کون ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ انشورنس اور یہ پیسے لینا جمع کروانا یہ حرام ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ آپ کی نہیں ہے. میرا جسم میرے اللہ کا ہے، اس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. جو چیز آدمی کی نہ ہو اس کی آدمی تجارت کیسے کر سکتا ہے؟ مثلا میں نے یہ ممبر میں بھیجتا ہوں،
تو یہ میرے پیسوں سے بنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو میرا جسم ہے یہ تو میرے پیسوں سے بنا ہی نہیں ہے، یہ میرے مال سے نہیں خریدا گیا، یہ اللہ کی عطا ہے، تو اس کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے، نہ ہی لے سکتے۔ آپ تو ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہے، ایک سانس کا بھی آپ کسی کو نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے۔ تو اس چیز کی زندگی کی انشورنس، گارنٹی، کاروبار نہیں کی جا سکتی، نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اپنا ہاتھ کا کروا لے، کوئی آنکھ کا کروا لے، کوئی اپنا اعضاء بیچنا چاہے، عضو بیچنا چاہے تو وہ بھی جائز نہیں۔ کوئی جی پیسے لے کے اپنی کوئی چیز دے دے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی ہے ہی نہیں، یہ مولا کی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ پیدائش سے لے کے موت تک آپ کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ جب چاہے آپ کو جوان کر دے، جب چاہے بوڑھا بنا دے، جب چاہے آپ کو بچپن میں ڈال دے، اور جب چاہے آپ کو علم دے دے، جب چاہے علم سے محروم کر دے، جب چاہے عقل دے دے، جب چاہے عقل سے عقل چھین لے، جب چاہے بینائی دے دے، جب چاہے بینائی سے محروم کر دے، جب چاہے زبان کی گویائی وہ عطا کر دے، قوت گویائی عطا کر دے، جب چاہے اس کو چھین لے، جب چاہے آپ کے دل کو بند کر دے، جب چاہے دل کو چلا دے، جب چاہے معدے کا نظام درست کر دے، جب چاہے معدے کو بند کر دے، جب چاہے آپ کے گھٹنے، آپ کے ٹخنے، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کے اعضاء یہ کام کریں، جب چاہے یہ نہ کام کریں، چاہے تو بال جھڑ جائیں، چاہے تو بال آ جائیں، چاہے تو سفید ہو جائیں، چاہے تو کالے ہو جائیں، آپ کا اس میں عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ جس میں آپ کا عمل دخل نہ ہو اس کی تجارت نہیں ہو سکتی، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ بہت سی کمپنیاں اس بارے میں بڑے دلائل دیتی ہیں، علماء کے فتوے لاتی ہیں، یہ فلاں عالم نے کہا جی لائف انشورنس جائز ہے۔ ہزار علماء کے فتوے ہوں، ان سے صرف ایک ہی سوال کر لیں کہ جس چیز کی آپ کے پاس ضمانت کوئی نہیں، جو چیز آپ کی ہے کوئی نہیں، اس کی آپ کیسے گارنٹی دے سکتے؟ جو میرا ہے ہی نہیں۔ مثلا کوئی کہہ دے کہ میں نے 100 پلاٹ دے دیے فلاں اللہ کے راستے میں، جب تک اس کے نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ نہیں دے سکتا۔ مثلا اس کی مثال ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کہیں گے کہ میں نے جو اس سے شادی ہوگی اس کو طلاق، وہ طلاق نہیں ہوگی۔ مثلا ایک عورت کا نام میں لے کے کہہ دوں کہ اس سے اگر میری شادی ہوگی تو طلاق، اور واقعتاً ہو جائے، کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس وقت اس نے یہ کہا اس وقت اس چیز کا مالک نہیں تھا۔ اسی طرح یہ جو جسم ہے یہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ ان علماء سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ جس کے بارے میں آپ فتویٰ دیتے ہیں کیا اس چیز کا اختیار آدمی کو ہے؟ وہ عالم جو بول رہا ہے اس کی زبان کا اختیار اس کو ہے، اپنی زبان کی انشورنس کروا سکتا ہے، اپنے بالوں کی انشورنس کروا سکتا ہے، اپنے جسم کی، کہ ہر سال اتنے پیسے جمع کروائیں، 20 سال کے بعد آپ کو 1 کروڑ مل جائے گا، 10 سال کے بعد اتنے مل جائیں گے۔ اور پھر ان سے یہ پوچھے اگر کوئی درمیان میں چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں نہیں اتنا ہی ملے گا۔ اگر کوئی آدمی آج انشورنس کروائی ہے کل فوت ہوتا ہے تو اس کو 1 کروڑ وہ دیتے ہیں، کس چیز کا دیتے ہیں؟ ایک 20 سال پیسے جمع کرواتا ہے اس کو بھی اتنے ملتے ہیں۔ ایک راستے میں ایک حادثہ ہوتا ہے، آدمی مرتا ہے، قدرتی موت ہوتی ہے، اس کو بھی اتنے ملتے ہیں۔ اس نے پیسے زیادہ جمع کروائے، اس نے کم کروائے، یہ کون سی تجارت ہے؟ تجارت تو نفع نقصان کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ہر ایک سے ایک معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شرط رکھی ہے اتنے ہی پیسے جمع ہوں گے، اتنے ہی ملیں گے، اور باقاعدہ اس پہ علماء فتوے دیتے ہیں؟ کیوں؟ گاڑیاں ملتی ہیں، بنگلے ملتے ہیں، مولویوں کا پیٹ لگا ہوا ہے، دین کو فروخت کرتے ہیں، چاہے کوئی شیخ الاسلام ہو، بڑے علم والا ہو، اللہ رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا، سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، الا کما یقوم الذی
یتخبطہ الشیطان من المس، گویا انہوں نے شیطان نے ان کو پاگل کر دیا ہے، ان کے دماغ کو ہلا دیا ہے۔ جو سود کھاتے ہیں اس کو جو مرضی شکل دے لیں۔ ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم جب چیز بیچتے ہیں، تھوڑی چیز ہوتی ہے زیادہ لیتے ہیں۔ فرنیچر بیچا 1,60,000 میں مجھے پڑا، 1,80,000 میں میں نے دے دیا، تو پیسے میں بھی تو ایسا ہی ہے، 1,60,000 میں نے دیا، 1,80,000 لے لیا۔ یہ کیوں جائز نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جنس ایک ہے۔ پیسے کے بدلے پیسہ لینا حرام، سونے کے بدلے سونا لینا زیادہ لینا حرام، چاندی تھوڑی دے کے زیادہ لینی حرام، چھوٹا پلاٹ دے کے بڑا لینا حرام، ایک گائے دے کے اچھی 2 گائے اس نسل سے 2 لینا حرام۔ مارکیٹ میں قیمت لگوائے اس حساب سے کر لیں پھر ٹھیک۔ سارے معاشرے میں، اور رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا کہ سود کا دھواں ہر جگہ، ہر شخص میں، ہر گھر میں داخل ہوگا۔ تو آج نظر نہیں آتا، ہماری تو کرنسی سود پہ ہے، آپ جو قرض لیتے ہیں وہ سود پہ ہے۔ ذالک بأنہم، اللہ فرماتا ہے پاگل کیوں ہو گئے، یہ دیوانے کیوں ہو گئے، شیطان نے ان کو دیوانہ کیوں بنا دیا؟ اس لیے انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے وہ سود کی طرح ہے۔ مثالیں دیتے ہیں سود کی تجارت کے ساتھ، کہ آپ چیز بیچیں گے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم پیسے دیتے ہیں اس کے بدلے میں فائدہ لیتے ہیں۔ جب جنس ایک ہو جائے جائز نہیں ہے، کچی فصل لے کے پکی دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے پکنا ہے کہ نہیں۔ جو چیز آپ کے پاس ہے بس وہ بیچ سکتے ہیں جس کی آپ تنہا مالک۔ آن لائن ٹریڈنگ جو ہوتی ہے کنٹرول کمپنیوں کا ہوتا ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ نے شیئر خرید لیے، اگر تو آپ کو اختیار ہو کہ شیئر میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، جب چاہے بیچے پھر ٹھیک، اور آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہو، جب تک آپ کے کنٹرول میں نہ ہو تو ایسی چیز جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہیں گے پھر ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا؟ جو تیرا حال تیرے باپ کے بعد ہوا ہے وہی تیرے بچوں کا حال ہو۔ اللہ نے تیرا رزق لکھ دیا ہے، تیرے بچوں کا لکھ دیا ہے، تیری بیوی کا لکھ دیا ہے، تیرے بھائیوں والدین کا لکھ دیا ہے، تو اس میں میں کیسے دخل اندازی کر سکتا ہوں؟ یہ گویا اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ لائف انشورنس وہ رزق دیتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان رزق دیتی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ ایسی ذات ہے جب چاہے جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مجھے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کا وہ تنہا مالک ہے، آپ کو اس میں اختیار نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں وہ یہ حدیث بیان کی تھی، جو پہن لیا وہ آپ کا ہے، ماکل فافنا، جو پہن لیا اسے، جو کھا لیا اسے فنا کر دیا، پیٹ میں چلا گیا، پخانا بن گیا، جسم میں لگ گیا۔ اور لبس فابلا، جو اس نے پہن لیا اسے پوسیدہ کر دیا، 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن، لباس جتنا بھی اچھا ہو پرانا ہوگا۔ اور صدقۃ فکتنا، یا صدقہ ہے جس کو اسے آنکھ میں ذخیرہ کر لیا، بس وہ آپ کا۔ کپڑے کھانا پینا یہاں کا ہے، اور اصل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے دے، بس اس کے آپ مالک ہیں، کیونکہ اس کا اجر وہاں پہ ہے، وہ اللہ سے تجارت ہے، وہ بہترین چیز۔ یہ تو اپنے پہ خرچ کیا ہے، ثواب اس کا ملے گا۔ کسی صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں کیا کروں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر خرچ کر، سب سے پہلے آپ کا اپنا حق۔ اگر آپ کے جیب میں روپے ہیں اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کمی ہو جائے گی، اللہ اور دینے والا ہے،
اچھا لباس پہنے، اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھی رہائش رکھیں، توفیق دے، گاڑی دے لے، کیا آپ کا حق ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کا اظہار کرے، کوئی حق نہیں، شیخی نہ مارے، تکبر نہ کریں۔ کسی نے پوچھا تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو چھپانا، یہ ہے تکبر۔ کسی نے پوچھا کہ کپڑے اچھے پہننا ہو تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اچھا کھانا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جانو اور جو حق بات ہے اسے چھپا جو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ قصور ہمارے علماء کا ہے، جنہوں نے پردے رکھے، ٹاؤٹ بنے ہوئے گورنمنٹوں کے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر کی عادت تھی کہ وہ گلیوں میں پھرتے تھے، گلیوں میں لوگوں کے حالات پتہ چلواتے تھے۔ ہمارا ایک گورنر ہے، وہ اس نے یہ سنت اپنائی، یعنی آج کے لوگوں کو، ظالم لوگوں کو جو چادر دیواری کا تقدس پامال کرے، ظلم سے بیٹھے ہو، ان کو عدل کے بادشاہ حضرت عمر سے ملاتے ہیں۔ کوئی شرم حیا نہیں ہو، اپنے آپ کو شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں، علماء کے نام پہ دھبا ہے ایسے لوگ۔ ہزار علماء ہو، اگر وہ ظالموں کے حمایتی ہو، ایسے علماء کی کوئی ضرورت ہے؟ علماء دیکھنے ہو تو ابو حنیفہ جیسے رحمۃ اللہ، کہ خلیفہ منصور نے کہا کہ ابو حنیفہ آپ ایسے کرتے ہیں، نعمان بن ثابت آپ کو پورے ملک کا چیف جسٹس بناتے ہیں، ہمارے تو ایکسٹینشن لینے کے لیے منصوبے بنتے ہیں۔ ابو حنیفہ کو وہاں ان کی جگہ پہ جا کے آفر ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے علماء کو ابو حنیفہ جیسا بنائے رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم جیسے اٹھ کے بھی ابو حنیفہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی بننا آسان ہے کہ امام مالک فرمایا کرتے تھے اگر یہ کہتے کہ یہ ستون سونے کا ہے، اس کے پاس کتنے دلائل ہیں کہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرتے ہیں؟ تو ان سے وہ خلیفہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو ہم چیف جسٹس بناتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہی مانیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس کے قابل نہیں۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے، خلیفہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر میرا فیصلہ تو آپ نے خود کر دیا، جو جھوٹا ہو مسلمانوں کا قاضی نہیں بن سکتا۔ اور پھر کسی جرم میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہی وفات ہوتی ہے۔ یہاں پاس حکمرانوں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرنا، چاپلوسیاں کرنا، اور انتہا دیکھی، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ علماء کا کام نہیں۔ علماء حق وہ ہیں جو احمد بن حنبل کی طرح جیلوں میں سخت رہے۔ احمد بن حنبل ایک چور کے لیے دعا کرتے، بیٹا عبداللہ کہتے میں نے اپنے بابا سے پوچھا آپ اس چور کے لیے دعا کرتے؟ ابو الحسن اس کے لیے دعا کیوں کرتے؟ میں نے کہا بیٹا جب میں خلق قرآن کے مسئلے میں جیل میں گیا تو یہ وہاں قید تھا، اس نے مجھے کہا اے احمد آپ لوگوں کے لیے پیشوا، آپ کو اللہ کے راستے میں جیل میں ڈالا گیا ہے، میں نے چوریاں اور ڈکیتیاں کر کے ڈاکے مار کے میں نے سزائیں بھگتی ہے، میں شیطان کے راستے پہ سزائیں برداشت کرتا ہوں پھر جرم کرتا ہوں، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے آپ اللہ کی ذات کے لیے سختی برداشت کریں۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے 60 کوڑے مارے گئے ایسے، اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے وہ بھی مر جاتا۔ تو میں نے اس وجہ سے اس ڈاکو کے کہنے پہ کہ میں شیطان کے راستے پہ ہوں، آپ رحمان کے راستے پہ، میں یہاں تکلیف برداشت کرتا ہوں، آپ اللہ کے راستے پہ تکلیف برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو احمد بن حنبل اس کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتے اے اللہ اس ابو الحسن کی اللہ مغفرت فرما دے، کہ اس کی وجہ سے ایسے علماء ہم نے بہت کم، آج کے دور میں تو ہے ہی نہیں، جیلوں سے ڈرنے والے، حق نہ بیان کرنے والے، چاپلوس، کسی سے جیل کو دیکھ لیا اس کے مطابق مسئلہ بیان کر دیا، کسی عزت دار کو جو دنیا کی لحاظ سے اٹھ کے ملے، کسی غریب کو دیکھ کے اپنا منہ اور طرح کر لے۔ علماء ربانی
اللہ کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، یہ جاپلوس لوگ، ان کو شیخ الاسلام کہنا بھی شیخ الاسلام کی توہین، انہوں نے پتہ نہیں کون سے علم پڑھا جو حق بات کہہ نہ سکے۔ قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، سچ بات کہو اگر چکر بھی۔ انشورنس جائز نہیں، زندگی بیچی نہیں جا سکتی، ہاتھ بیچا نہیں جا سکتا، آنکھ نہیں بیچی جا سکتی، آزاد نہیں بیچے جا سکتے۔ آزاد دلائل لائیں، میرے سامنے لائیں، انشورنس کے جتنے دلائل ہوں ان سے صرف ایک پوچھے کہ آپ کا اپنے جسم پہ کنٹرول ہے کہ نہیں؟ چیز کو میں وہ بیچتا ہوں جو میرے کنٹرول میں ہے، اختیار میں ہے، جب اختیار میں نہیں ہے تو پھر میں بیچ کیسے سکتا ہوں؟ گویا میں نے 1 کروڑ میں اپنا جسم کے لیے رکھ دیا۔ جسم کی 1 کروڑ قیمت ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ اللہ کا جسم ہے، اللہ کی امانت، اس کو آپ کیسے کرتے ہیں؟ ثم اذا شاء انشرہ، اللہ جب چاہے گا اٹھائے گا۔ ثم امات فاکبرہ، سورہ بس میں اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا اس کو نطفے سے، پھر ہم نے اس کو مارا، اس کی قبر بنائی۔ ثم اذا شاء فانشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے۔ اللہ لما یقضی ما امر، اس نے تو اس طرف دیکھا ہی جو ہم نے اسے حکم دیا، اس کا کام ہے عبادت کرنا، رزق کا معاملہ اللہ کا ہے۔ جو عرب کے بدنوں کو صحراؤں میں تیل کی نعمت سے نواز کے دنیا کے امیر ترین بنا سکتا ہے، وہ پاکستانی اگر اللہ پہ توکل کر لے، اللہ یہاں بھی تیل کے چشمے پھوڑ سکتا ہے، یہاں اللہ رزق دے سکتا ہے۔ میرے اور آپ کی خرابی ہے دماغی کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ پرندوں کو دیکھیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے۔ مجھے آفر ہوئی، اللہ نے کہا بادشاہ نبی بننا ہے یا عبد نبی بننا ہے؟ میں نے کہا حضرت جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا زے نفسک، اپنے آپ کو نیچے رکھیے، توازہ لے ربے کا، اپنے رب کے لیے عاجزی کیجیے۔ میں نے کہا جی میں نے بادشاہ نبی نہیں بننا جیسے حضرت سلیمان تھے، میں نے بندہ نبی بننا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ بیٹھے ہوتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی سادگی ہوتی تھی۔ ہمارے میں تو ممبر رکھ دیے ہیں، خیر یہ جمعے کے دن تو یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے رسول کے لیے بنا، اس کے علاوہ لوگ ابو بکر صدیق کو سمجھ لیتے تھے کہ یہ نبی، پھر بتایا جاتا نہیں نبی تو وہ ہے، سادگی تھی۔ ہم ہزاروں سال کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں، بیٹے پوتے پڑپوتے، اس کے بعد پوتے پڑپوتے، اس کے بعد لمبی نسل، جائیداد خرید لو بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ آپ کا اختیار ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کمپنی کو کہیں گے لے لو، اور خاص طور پہ اپنا جسم، آپ 1 کروڑ کی قیمت پہ اپنا جسم بیچ رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا انصافی ہے، ایک نے 2 قسطیں دی ہیں، اس کو بھی 1 کروڑ مرنے کے بعد، ایک نے 20 سال اس نے کیا ہے وہ بھی 1 کروڑ، کہاں کا انصاف؟ جس نے 2 قسطیں دے کے مرنے کے بعد اس نے 1 کروڑ حاصل کیا ہے، اس نے ہزاروں لوگوں کا رزق کھایا، ان کا پیسہ کھایا، جو جمع کروا رہے ہیں ان کا خون پیا ہے، اپنی کمر میں نہیں جا رہا، اپنی آنکھ میں جا رہا ہے۔ بیان کرتا اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، اللہ نے سود کو حرام کیا۔ لوگوں میں پھیلائیے، حرام رزق سے بچیے، کوئی فائدہ نہیں ہے عبادات کا۔ اگر یہ میں نے کپڑے پہنے اس کا حرام ہے، اگر ہوا میرا خود کو بھی کسی کام کا نہیں ہے، میری عبادت بھی کسی کام کی۔ اور اللہ نے کہا اگر کسی کو مل جائے سود، پہلے پتہ نہیں تھا سود کا پیسہ، تو فانتہا ما سلف، وہ رک گیا تو اس کا اصل مال اس کا ہے، باقی وہ کسی غریب کو دے دے، کسی ایسی جگہ خرچ کر دے جہاں ضرورت ہے۔ یہ کچھ سوالات تھے، فیصل صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے وہ لکھ کے رکھی۔ سود کا کاروبار کرنے والے
مسلمانوں کی دعوت کھانا، تحفہ قبول کرنا کیسا ہے؟ اگر تو آپ کو پتہ ہے بالکل ہی سود ہے تو پھر اس کی دعوت قبول نہیں. اور اگر یہ ہے کہ اور بھی کاروبار کے سلسلے ہو سکتا ہے اس نے حلال میں سے کھلایا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارا بھائی تمہیں دعوت دے مسلمان تو یہ نہ پوچھو حلال سے ہے یا حرام سے. دوسرا سوال یہ ہے بینک میں پیسے رکھ کے سود لینا کیسے؟ بالکل حرام. پیسے کے بدلہ پیسہ حرام. کس پر اشیاء لینا اور دینا کیسے؟ نقد اتنے کی ادھار اتنے کی. نقد ہے 200 میں، یہ صرف مثال کے بعد. ادھار ہے 300 میں تو یہ جائز. اس لیے کہ آپ کو اتنا وقت مل گیا، وہ وقت کی قیمت ہے، اس کو کرایہ کہہ لیں، اس کو آپ کو مہلت ہے اس کے عوض میں کہہ لیں. یہ حرام نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز حرام، ہر چیز حرام نہیں ہے. ہمارے علم میں فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سود کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو حق کو بھی بیان نہ کریں. بخاری شریف میں سیدھے بات بند ہے کہ کیا کرائے پہ لیا جا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ کرائے پہ چیز دی جا سکتی ہے، اور جس سے آپ کو مہلت دی ہے 2 سال بعد آپ سے پیسے دے گا، وہ چیز کے پیسے لے رہا ہے، پیسے کے بدلے پیسے نہیں لے رہا. سود نہیں ہے، یہ جائز. قسطوں پہ کاروبار جائز ہے کہ نقد اتنے کی ادھار اتنے کی بالکل جائز ہے. اس لیے کہ اس وقت حالات کیسے ہوں گے، وہ جو چیز آپ کو 2 سال کے لیے دے رہا ہے 3 سال کے لیے، وہ آپ سے اپنا مفاد لے گا. وہ تجارت کرتا ہے، چیز کے بدلے پیسے لے رہا ہے، پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لے رہا. کاروبار کا لائسنس نہ ہو تو کسی کا استعمال کر لے اور کاروبار بھی حلال کیوں. اصل بات یہ ہے اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے تو پھر یہ سوال بنتا ہے. اس ملک میں تو قانون ہی کوئی. اس ملک یہ بے قانون کا ملک جہاں روزگار کے لیے MBBS MSc پاس ماسٹر ڈگریاں، میرا خود اپنا بھائی انجینئر ڈگریاں قابلیت سب کچھ، اس ملک کا قانون اسے پاس نہیں کرتا ہے. تو جب آپ یہ نہیں کریں گے تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ پھر آپ کے پاس اگر وسائل ہیں اور کسی کا حق بھی نہیں مان رہے تو پھر ایسا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا قانون کو توڑے، یہ نہیں میں کہتا. یہ تو ہم جب پاکستان کے شہر یا تو لکھ کے دیتے ہیں قانون کا احترام، لیکن میں افسوس سے یہ بات کرتا ہوں کہ ملک میں قانون ہی کوئی، قانون کی حکمرانی کوئی. جس کو چاہے جیلوں میں بند کر دیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں. کوئی آئے باہر سے وہ بایو میٹرک اس کی ایئرپورٹ پہ ہو جائے اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو. اربوں ڈالر اربوں روپے معاف، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اگر یہ زیادہ بیان کرے تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی. یہ ناانصافی پہ بات کرے تو بہت سے لوگوں کا دل دکھتا ہے. بجلی کے بل پہ، جو بجلی کے بل پہ جرمانہ ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے. نہیں، وہ سود نہیں ہوتا. دراصل آپ نے بجلی جمع کروایا اس کے بدلے پہ ہوتا ہے، سود تو نہیں ہے. بجلی اور چیز ہے، پیسے اور چیز. سود کا پیسہ غریبوں کو دینا جائز ہے. سود کے پیسے سے بیت الخلا بنا دیں کہ آپ نہ ہی لیں تو بہتر. تو لینا ہی کیوں ہے؟ یہ سوچ ہی کیوں رکھی کہ ہم نے لینا ہے تو غریبوں کو دینا. آپ وہی کاروبار کریں، آپ غریبوں کے آپ مالک ہیں، آپ ان کو رزق دینے والے ہیں. آپ نہیں دیں گے کوئی اور دے دے گا. یہ سوچ ہی غلط ہے. سکول لے کے میں کسی غریب کو دے دوں بھیا آپ نے آپ سے پہلے اس کو سوچ ہی غلط ہے کہ سود کے پیسے لے کے میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں، بیت الخلا بنا دیتا ہوں. جب سوچ ہی غلط ہو تو اس چیز کا الٹا ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے. نیت پہ ڈیپنڈ. نیت بھی خراب ہے کہ سود لینا ہے اور میں نے وہاں خرچ کرنا ہے. جب نیت ہی خراب ہے تو آپ کو اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ کل قیامت کے دن وبال نہ بن جائے. ڈاکٹر حضرات کو کمپنیاں اپنی پروڈکٹس ادویات لکھنے کے بس روپے یا
کوئی چیز دیتے ہیں بالکل ناجائز، اس لیے کہ وہ استعمال کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر بہت مشہور ہے، اس کو اپنی پروڈکٹ اپنی ادویات دیں گے، یہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. یہ کاروبار ہے، یہ تو یہ لوگوں سے فراڈ ہے، لوگوں کو بلیک میلنگ ہے کہ آپ اس کا نام استعمال کر کے آپ اپنی چیزیں بیچتے ہیں. بازار میں ہے اور وہ ڈاکٹر جس کی اپنی فیس 10,000 ہے، 8,000 5,000، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. یعنی وہ لوگوں کا مسیحا ہے، نہ کسی غریب کو دیکھا نہ کسی امیر کو دیکھا. میں خود ہاسپٹلوں میں جاتا ہوں، اپنا مسئلہ ہے، غریب لوگ لمبی لائن میں لگے، اس لیے کہ ان کا علاج زکات سے ہو رہا ہے، ادویات سے ہو رہا ہے، اور جو نقد پیمنٹ کرتا ہے اس کا فوراً وہاں اس کا نمبر لگ جاتا ہے. یہ مسیحا نہیں ہے، لوٹنے والے. خدا کا خوف کریں، اور زندگی ان ڈاکٹروں کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، اگر ہوتی کوئی کا اپنا کوئی نہ مرتا. آگے ہے سودی ادارے کو جگہ کرائے پہ دینا بالکل ناجائز. جائیداد مکان کرائے پہ دینا جائز ہے. میں نے پہلے بتایا کہ بخاری شریف میں اس کے ابواب ہیں. کرائے پہ دینا بھی جائز، زرعی زمین کو ٹھیکے پہ دینا جائز. ڈاکٹر اسحاق صاحب کا ایک کلپ لوگوں نے آج کل بڑا وائرل کیا ہے کہ جس زمین پہ ٹھیکہ لینا زمین کا سود ہے، حالانکہ زمین اور چیز ہے، پیسے اور چیز. مکان کرائے پہ دے جائز، موٹر سائیکل کرائے پہ دے جائز، گاڑی کرائے پہ دے جائز، فیکٹری کرائے پہ دے جائز، گودام کرائے پہ دے جائز، دکان کرائے پہ دے جائز، زمین کرائے پہ دے جائز. اس میں جو مرضی کرے. سود کیسے ہو گئے؟ بڑے بڑے علماء کو غلطی لگی، دلیل کوئی نہیں. ڈاکٹر اسحاق صاحب نے کوئی دلیل نہیں دی، صرف یہ کہا کہ زمین کا سود ہے، دلیل ہے ہی کوئی نہیں. زرعی زمین ٹھیکے پہ دینا جائز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پہ دینا بھی جائز. خیبر کے یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پہ زمین دی ہوئی. واضح صاف صحیح حدیث صحائح ستہ تمام میں ہے کہ آدھی فصل ٹھیکے پہ دینے والے کی، یعنی بٹائی پہ، اور آدھی فصل کو زمیندار کی. کسی کو غیر ملکی کرنسی یا سونا دے کر بعد میں آج کے ریٹ پر قیمت وصول کرنا نہیں. آپ اگر ڈالر دیتے ہیں، یورو دیتے ہیں، پاؤنڈ دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، زیادہ تر عام طور پہ مسئلہ بنتا ہے غیر ملکی کرنسی میں. تو جتنی دی ہے اس موقع پہ ہم کہیں گے ہمیں وہ دے دیں، بس قیمت نہیں دے دیں، قیمت نہیں دے سکتے. آپ اتنے ہی دے سکتے کہ یہ ہے 10 تولے سونا میں نے تجھے دے دیا. خیر خائی. اگر آپ زائد کی امید رکھتے ہیں پھر تو سود ہے. 10 تولے دے کے اس کے 10 تولے ہم لیں گے تو یہ جائز. زائد لینا جائز ہے، یا اس کے بدلے میں پیسے لینا جائز، زائد وہ جائز ہے. بینک یا سودی ادارے میں ملازمت کرنا، بینک میں جہاں ملا جلا ہوتا ہے، آپ وہاں اس لحاظ سے ملازمت کر سکتے ہیں کہ آپ کے وہ شیئرز، وہ ادارے جہاں سود کا بہت مارجن کم ہے، وہاں ملازمت اور زیادہ. مثلا کوئی چوکیدار ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے پیسے لیتا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. اگر پیور سود کا ہو پھر اس پہ ملازمت نہیں کرنی چاہیے. آپ کے تقوی میں خلل آتا ہے. کسی مجبوری کی بنا پہ بینک میں روپے جمع کرانا، اس پر سود ملا، اگر سود ہم نہیں لیں گے تو بینک سودی جو کاروبار میں آگے لگا لیں گے. اگر آپ کو پتہ نہیں تھا، بینک میں آپ نے پیسے جمع کروا دیا، آپ کے نام پہ سود آپ کے نام کو آپ کو بعد میں ملے ہیں، زائد پیسے مل گئے، تو پھر اللہ سے معافی بھی مانگے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا تو وہ جو زائد پیسے ہیں وہ کسی خیراتی ادارے میں، کسی ایسی جگہ پہ، بیت الخلا میں، کسی سڑک پہ، کسی اور ایسی چیز میں وہ خرچ کر دیں. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معلوم ہے. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو
کسی بھائی کے ذہن میں ہاں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، حلال لگانے کی، کاروبار بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک رازق ہے، صرف رازق نہیں رزاق. آپ سے زیادہ اس کو آپ کی فکر 69 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. اپنے رب پہ اعتماد رکھیں. آج غربت ہے، کل اللہ امینت دے گا انشاءاللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ.